मैं खामोश बुत बनी मैटरनिटी रूम में लेटी हुई थी। दिल मुर्दा हो रहा था। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि 22 साल की उम्र में मुझ पर ऐसी कयामत टूट सकती है। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन मेरे बेटे पर बाप का साया नहीं था। ये भी मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ था। अगर मैं लालच ना करती तो आज सुकून की जिंदगी जी रही होती। अभी कुछ देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाजा खटकाकर एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ गई, जबकि वो मेरे पाँव की साइड पर खड़े होकर बोला, आगे अब क्या करना है? तुम अपना बेटा इस तरह मंजर पर नहीं ला सकती। मेरी बात समझ रही हो? जबकि मैंने सर को हल्की जुबनिश दी थी और उसको देखते हुए बोली, कुछ भी करके मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। अगर मैं यहाँ रही तो मेरा बच्चा मुझसे छिन जाएगा। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखते हुए बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मान लेती हो तो मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा। बोलो, मंजूर है? उसकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हे खामोश रही थी और फिर सर झुकाकर बोली, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को महफूज करना है। मैं इस बुड्ढे को अपना बेटा किसी सूरत नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि वो सर हाँ में हिलाकर कमरे से चला गया। मुझे मालूम था आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से लरज रहा था। अगर इस शख्स को मालूम हो गया कि उसकी बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ है तो न जाने क्या कहर नाजिल होगा। और यही एक ख्याल मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहा था। मेरी छुट्टी 1.5 दिन बाद अस्पताल से हो गई थी। अपने बेटे को कंबल में छुपाए मैं अपने घर के सामने उतरी थी। बार बार मुड़कर उस गली की तरफ देख रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो आदमी उस तरफ भटके भी ना, वरना सब कुछ गारत हो सकता है। मेरी माँ ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला था और मुझे अंदर लिए दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद करते ही मेरी अम्मा बोली, सुमेरा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा नवासा उस आदमी के हाथों में जाए। बेशक उसके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन उसमें इंसानियत 1 रुपया की भी नहीं है। कहीं अपने मुफाद के लिए अपनी औलाद को ही तबाह न कर दे। अम्मी की बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से बुत बनी खड़ी रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उस जगह पर नहीं रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए। अम्मी मुझे सहारा देकर मेरे कमरे में ले आई थी और मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कोई हल्की ग़िज़ा बना कर लाती हूँ, जब तक तुम बच्चे को दूध पिला दो। मैंने सर को हाँ में हिलाया था और खामोशी से अपने बेटे की भूख मिटाने लगी थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरा मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो उसी नौजवान का था। मैंने कॉल रिसीव कर ली थी। दूसरी तरफ से जो खबर मुझे सुनाई गई, मैंने बेइख्तियार शुक्र अदा किया था। मेरी मुराद पूरी हो चुकी थी। मुझे ट्रांसफ़र मिल गया था, यानी अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती थी। ये ख्याल ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर चुका था। लेकिन धीरे धीरे मेरी मुस्कुराहट मद्धम पड़ना शुरू हो गई। सिर्फ एक गलती ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैं माजी के उन दर्दनाक ख्यालों में गुम होती चली गई जिसके बारे में सोचकर ही मेरा पूरा वजूद लरज़ उठा। मैं महज 7 साल की उम्र में यतीम हो गई। बाप का साया मेरे सर से उठ गया। सिर्फ एक माँ थी जिसके सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। इद्दत के दौरान जिस तरह की तंगदस्ती मैंने और अम्मी ने बर्दाश्त की थी, मुझे एक एक लम्हा आज भी याद था। कहने को मैं सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन अपनों का रवैया मेरी जान निकाल देता था। मेरी सगी खाला मेरी माँ को अजीब तरह के लफ्ज़ बोलती थी, तुम बेवा हो चुकी हो, अपने घर में महदूद रहा करो, बाहर निकलने की तुम्हें खास ज़रूरत नहीं है। जवान हो, शादी भी की तो अब तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, सोच समझ कर कोई कदम उठाना। जबकि मेरी माँ फ़ौरन बोलती थी, नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, शादी करने का मतलब अपनी बेटी को दोहरी ज़िंदगी देना है। जबकि मैं अम्मी के इस अमल से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अनजाने में ही मैं अपनी माँ को मशवरा देने लगी थी, अम्मी आप दूसरी शादी कर लें। मैं जानती हूँ मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन इसी में भलाई है। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं। मगर अम्मी हमेशा डांट देती थी, खबरदार, जो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की और ये बातें तुम्हें कौन समझा रहा है कि मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ तो मुझे कोई लड़का मिल जाएगा। जबकि मैं खामोश हो जाती थी। ये बातें मुझे मेरी चची समझाती थी। अक्सर मुझे लेकर वो अपने कमरे में बैठ जाती थी और एक ही पट्टी पढ़ाती थी, तुम अपनी माँ की शादी कहीं करवा दो, फिर तुम्हें भी बाप मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, मुझे उनकी चाल समझ आ गई थी। अगर अम्मी दूसरी शादी कर लेती तो बाबा की जायदाद, यानी जिस घर में हम लोग रहते थे, वो मेरे चाचू और ताऊ को मिल जाता। उसी वजह से वो मेरी माँ को ब्याहना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरी खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो घर में समोसे बेचती थी और जरी का सामान भी बेचती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे कटना शुरू हो गई थी। मेरी माँ की ख्वाहिश थी
وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلاتی۔ مجھے پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن اماں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پڑھائی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں اپنی پوری جان لگا کر ہمیشہ پہلی پوزیشن پر آتی تھی۔ 9 اور میٹرک کے درمیان جتنی محنت میں نے کی تھی یہ میرا اللہ جانتا تھا، اور اس رب نے مجھے ایک بہترین تحفے سے بھی نوازا تھا، یعنی مجھے میٹرک امتحان میں کافی نمبر ملے تھے، جس کی بدولت میرا ایڈمیشن بھی کافی بڑے سرکاری کالج میں ہوا تھا۔ امی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے سکول میں ہی ٹیچنگ کی جاب شروع کر دی تھی، لیکن وہاں پر آنے والی ایک نئے ٹیچر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنے خوبصورت لباس، بیگ، ان میں پیسے، ہر وقت وہ لوگ بھری رہتی تھی۔ کبھی کچھ کھا رہا ہے، کبھی اپنا موبائل استعمال کر رہا ہے، اور ایک صرف میں تھی جو سادہ سا دوپٹہ باندھ کر سکول جاتی تھی اور سادہ سا دوپٹہ باندھ کر ہی واپس آ جاتی تھی۔ میرے دل میں بھی ان سب کو دیکھ کر اب خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ میں بھی برانڈڈ لباس پہنوں، اچھا میک اپ لگاؤں، لیکن جیب میں پیسے نہ ہونے کے باعث مجھے ہر جگہ سے سمجھوتا کرنا پڑتا تھا۔ امی اتنی بوڑھی ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ گھر چلانے کے لیے زری کا سامان اور سموسے بیچتی تھی۔ کئی بار میرا دل بہت اداس ہوتا تھا، دل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی۔ اپنی ماں کو اتنی تکلیف سے گزرتا دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اسکول کی جاب سے میرا اپنا خرچہ بحال ہو گیا تھا۔ پڑھائی کے لیے میں اماں کو اب تنگ نہیں کرتی تھی، لیکن گھر کا راشن، باقی کا سامان بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں سکول سے آج ہاف ڈے لے کر آئی تھی۔ کل رات سے ہی مجھے اپنی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی میں گھر میں داخل ہوئی تھی جب میرے کانوں میں امی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں فوراً امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوئی تو وہ ابا کی تصویر سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح بکھلا گئیں اور تصویر ایک طرف رکھ کر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی، تم اتنی جلدی آ گئی؟ خیریت ہے؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ میں فوراً ان کی طرف لپکی اور ان کا بازو تھام کر بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ارے ہٹو جا کر سموسے دیکھوں، تو تھوڑی دیر بعد ہی بچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور سامنے کرتے ہوئے کہا، اماں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، آپ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ابا کی تصویر بھی باہر ہے، ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ اچانک میرے گلے سے لگ گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ ان کے رونے کا مجھ پر گہرا اثر ہو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سب برباد ہو گیا۔ آج تمہارے چاچو کے پاس گئی تھی تمہارے رشتے کی بات کرنے۔ میرا بہت دل تھا ارشد کے لیے وہ لوگ تمہیں لے لیتے، لیکن تمہاری چچی اور چاچو نے صاف انکار کر دیا کہ ہم کیوں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کریں۔ دنیا میں کیا لڑکیاں مر گئی ہیں جو آپ کی بیٹی کو ہی ہم اپنے بیٹے کی دلہن بنائیں گے؟ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہو گئے۔ وہ مزید بولی، ان لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ اسی لیے نہیں کیا کہ تم زیادہ خوبصورت نہیں ہو، بلکہ اسی لیے کیا کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ اگر تمہارا رشتہ میں نے ان لوگوں سے کر دیا تو میں ان کے در پر ہی پڑی رہوں گی۔ ان لوگوں کی کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ میں فوراً بولی، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ چاچو کے گھر جاؤ؟ وہ آہستہ سے بولی، تمہاری خالہ نے مشورہ دیا تھا، اس کے بیٹے سے بھی میرا دل تھا، مگر انہوں نے کہا کہ ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے، آگے بھی پڑھے گا، ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبکہ تمہارے چاچو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ ہی رہے تھے، لیکن وہاں جا کر مجھے ذلیل ہونا پڑا۔ جبکہ میں فوراً غصے سے بولی، آپ خالہ کی باتوں میں کیوں آ جاتی ہیں؟ خالہ صرف اور صرف میٹھی چھری ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں وہ کتنی تیز خاتون ہیں؟ صرف اور صرف اپنا مفاد نکالتی ہیں اور پھر آپ کو چھوڑ دیتی ہیں۔ جبکہ امی خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے میں چپ رہی تھی اور پھر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، امی میں غربت سے اب تنگ آ چکی ہوں، یہ تنگ دستی کی زندگی مجھ سے نہیں گزاری جاتی۔ وہ بولی، تو میں کیا کروں ایسا جو تمہاری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں؟ میں تو چاہتی ہوں تمہاری کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، لیکن یہ ذلیل لوگ اپنے دل میں انسانیت کی نہیں رکھتے۔ چند لمحے میں خاموش رہی تھی اور پھر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر ان لوگوں کا صرف ایک ہی حال ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بات آپ کے دل کو بری طرح تکلیف دے گی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پچھلی گلی میں جو 65 سالہ امیر بوڑھا رہتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ اماں نے سر کو ہلکی گھبنش دی تھی۔ میں مزید بولی، اس نے کل پھر اپنی ایک جوان بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میری آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہر سال یہی کرتا ہے، ایک جوان لڑکی سے شادی کرتا ہے، 1 سال بعد طلاق دے دیتا ہے اور پھر نئی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ میری ماں نے میری بات سن کر حیرت سے میری طرف دیکھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بڈھے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں اس کی اپنی پہلی بیوی اس کی مدد کرتی ہیں، یوں جیسے وہ اس بڈھے کی ماں ہو۔ پورا محلہ اس بات پر حیران ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ میری ماں فوراً بولی، تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے سموسے دیکھنے ہیں۔ جبکہ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کو دیکھتے ہوئے
ایک لمبی سانس لی تھی اور اپنے دل کا سارا بوجھ نکال دیا تھا۔ امی، میں اس غریبی کی زندگی سے بہت تنگ آ چکی ہوں، چاہے جو بھی ہو جائے میں نے بھی اس بڈھے سے شادی کرنی ہے۔ میں واقعی بہت تھک چکی تھی، اسی لیے یہ فیصلہ لے لیا تھا۔ میری ماں کے چہرے پر صدمہ اور غصہ ایک ساتھ ابھرا تو میں مزید بولی، چلو زندگی کے 4 دن تو میں سکون سے گزاروں گی اور پھر نکاح کے دوران حق مہر میں بھاری رقم لکھوا لیں گے۔ اگر کل کو 6 مہینے بعد طلاق بھی ہو گئی تو ہم اس حق مہر سے اچھی جگہ پر شادی کر سکیں گے اور گھر کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی۔ میری ماں نے شدید غصے سے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تجھے شرم نہیں آتی اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تجھ میں کیا کمی ہے جو میں تمہیں کسی بڈھے کے ساتھ بیاہ دوں؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر انہیں کوسا، آپ کل بھی پھپھو سے بھیک مانگنے گئی تھی اور چچا سے بھی بھیک مانگنے گئی تھی، لیکن کسی نے بھی آپ کی ایک نہیں سنی، اور خالہ بھی منہ کی میٹھی بنتی ہیں، لیکن ہماری بار وہ ہاتھ تنگ ہونے کا بول کر آپ کو ڈرخا دیتی ہیں۔ میری ضد دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور 1 ہفتہ بعد دوبارہ میری ماں ایک بار پھر اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی اور ان سے دوبارہ رشتے کی بات کی، لیکن سب نے انہیں مایوس کر دیا۔ خالہ نے ڈرخا دیا اور چاچو نے بڑی بری طرح بے عزت کیا تھا کہ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، ہمارے بیٹے پڑھے لکھے ہیں، کیا دنیا میں تمہاری بیٹی ہی رہ گئی ہے؟ ہمیں کیا مجبوری پڑی ہے اسے بیاہ کر لانے کی؟ جب وہ گھر مایوس لوٹی تو دن رات اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ میں چاہتی تو ان کا سہارا بنتی، انہیں سنبھالتی، لیکن میں نے موقع غنیمت جانا اور پھر سے انہیں فورس کیا کہ دیکھ لیا آپ نے اپنوں کے چہرے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی جو بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے، آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ بھی موقع ہے کہ جیسے ہی رشتے والی آپا ہماری دکان سے عورتوں کا سامان لینے آئے تو آپ اسے میرے رشتے کی بات کرنا، کہ وہ اس بڈھے کی بیوی سے میرے رشتے کی بات کریں۔ میری ماں کے چہرے پر بے بسی اور امید کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتہ بعد رشتے والی آپا ہمارے گھر آئیں، وہ میری اماں کی دوست بھی تھی۔ میری ماں نے جھجکتے ہوئے ان سے کہہ دیا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس بڈھے سے کرنی ہے۔ رشتے والی آپا حیران رہ گئیں۔ انہوں نے میری اماں کو سمجھایا، تیری بیٹی اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے، تو اللہ پر امید رکھ، ایک نہ ایک دن اچھا رشتہ آ ہی جائے گا، تھوڑا صبر کر لے۔ مگر میری بیوہ ماں بولی، میری سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں اپنے جیتے جی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ گھر کے حالات بہت برے ہیں، اگر میری بیٹی اس بڈھے کے ساتھ بیاہ کر جائے گی تو ہم حق مہر تھوڑا زیادہ رکھ لیں گے، تاکہ کل کو طلاق کی صورت میں بھی ہمیں مالی مشکلات سے آزادی مل جائے اور بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے۔ اگر وہ میری بیٹی کو بسا لے گا تو وہ اور بھی اچھی بات ہوگی۔ رشتے والی آپا نے میری ماں کی بات کو حقیقت سمجھ لیا۔ وہ بولی، آپ کا آئیڈیا بھی ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے بڈھے کی پہلی بیوی سے بات کی اور میری شادی اس بڈھے سے کروا دی گئی۔ کچھ پیچیدگیاں آئیں، خاندان بھر میں خوب باتیں بنی، لیکن میں نے کسی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ شادی کے دن میں اے سی والے کمرے میں بیٹھی تھی، اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کر لیا ہے، اب میری غربت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ چند لمحہ بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے بڈھے نے مجھے باور کروا دیا کہ وہ دیکھنے سے ہی بڈھا نظر آتا ہے، مگر در حقیقت اچھی غذا کھانے کی وجہ سے وہ ایک بھرپور مرد ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک عجیب سا اطمینان ہوا، کم سے کم اس پہلو سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی۔ میں اپنی ازدواجی زندگی بھرپور طریقے سے جیوں گی۔ پوری رات میری بہترین گزری، لیکن اگلی صبح وہ بڈھا، اگر تو نے مجھے اولاد میں بیٹا دے دیا تو میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، تجھے ہیرے اور جواہرات میں تول دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے آج تک جتنی بھی شادیاں کی ہیں، مجھے ہر بیوی سے بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے، جبکہ میں اپنی جائیداد کا وارث چاہتا ہوں اور بیٹی دینے والی بیوی کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، شادی کے بعد یہ سب بھی ہوگا۔ پھر اس بڈھے کی پہلی بیوی کی حقیقت بھی کھلی۔ تقریباً 2 ہفتے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ طلاق سے بہت ڈرتی تھی اور طلاق کے ڈر سے ہی اس نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹے کے حصول کے لیے وہ اس کی شادیاں کروانے میں اس کا بھرپور ساتھ دے گی۔ اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسی لیے مجبوراً وہ بڈھے کے لیے رشتے ڈھونڈتی تھی۔ یہ سن کر مجھے اس پر ترس آیا اور ساتھ ہی ایک خوف بھی میرے دل میں گھر کر گیا، کیا میرا انجام بھی اسی طرح ہوگا؟ خیر، جب میں امید سے ہو گئی تو 5-6 مہینے بعد بڈھا مجھے کلینک پر لے گیا اور میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ الٹرا ساؤنڈ میں حقیقت یہ کھلی کہ میرے پیٹ میں بھی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میں بری طرح سے ہکا بکا رہ گئی، میرے سارے خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بڈھا گھر آتے ہی مجھے میرے حق مہر کی رقم، جو کہ 10 لاکھ روپے تھی، تھما کر طلاق دے دی۔ میرے ہاتھ میں پیسے تھے لیکن میری آنکھوں میں آنسو۔ میں وہیں بیٹھ کر بری طرح رو پڑی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا، میں نے تو یہ سوچا نہیں تھا کہ بڈھے سے نکاح کر کے مجھے اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے اولاد کے ساتھ مجھے بے گھر کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس اولاد کو کیسے پالوں گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند بجنے لگے۔ میری ماں اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے،
लेकिन वक्त गुजारना था। मैं ये 10 लाख रुपए बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए ये पैसे संभालने थे। मैंने फौरन ही अपनी तालीम के जरिए एक महकमे में जॉब शुरू कर दी। वहाँ पर मेरा ज़्यादातर काम फाइल आगे पीछे करना होता। मुझे कोई गर्ज नहीं थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे। वहीं पर मेरी मुलाकात उस नौजवान से हुई जिसका नाम अख्तर था। उसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे जहन में यही था कि मेरी बेटी पैदा होगी, लेकिन डिलीवरी के वक्त हैरान कुन तौर पर मेरा बेटा पैदा हुआ। ये एक मौजज़ा था। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हों। लेकिन अब मेरी तलाक हो चुकी थी। मैं अब अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जो इंसान एक बेटे की खातिर कई लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है, उससे भला मैं अपने बेटे के लिए क्या उम्मीद रखती। मैंने अपनी औलाद छुपा ली और अख्तर के साथ बात करके मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाया था। अगले रोज़ ही हम यहाँ से चले गए थे। जबकि 1.5 हफ्ता बाद मेरी तबीयत बहाल हुई और मैं अपनी जॉब पर गई तो हैरान कुन तौर पर मेरी आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर अख्तर भी मौजूद था। उसने मेरे साथ साथ अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया था। वहाँ जाकर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। मैंने इनकार कर देना चाहती थी। पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बुरा रहा था। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन उसने मेरा साथ दिया था। मुझे भरोसा दिलाया, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद मानूंगा। धड़कते दिल के साथ मैं उसके साथ शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे भी अपनी एक ज़िंदगी बनानी थी। अख्तर माली लिहाज से ना ही ज़्यादा अमीर था और ना ही गरीब, लेकिन उसने मुझे और मेरे बेटे को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा। उसने मेरे बेटे को भी अपना बेटा मान लिया था। आज मैं एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला शौहर है, एक खूबसूरत बेटा है और मेरी माँ भी मेरे साथ खुश है। मैंने अपनी माँ को अपने साथ ही रखा था। मेरे शौहर को कोई एतराज़ नहीं था। वो मुतमईन था कि अगर मैं घर पर ना हूँ तो पीछे एक बुजुर्ग खातून घर पर मौजूद होती हैं। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, इसीलिए वो हम सबको अपनी फैमिली मानता था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है। गुर्बत इंसान को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देती है जिनका वो आम हालात में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी कहानी हमें ये सिखाती है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर पछतावे का बायस बनते हैं। मैंने गुर्बत से निकलने की धुन में मुस्तकबिल के मुमकिन नताइज पर गौर नहीं किया था, जिसका खमियाजा मुझे उठाना पड़ा। ताहम ये भी सच है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह की रहमत कभी मायूस नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाले गैर मुतवक्का वाक़यात और फिर बेटी की पैदाइश इस बात का सबूत है कि मुश्किलात के बाद भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है। सबसे अच्छा सबक ये है कि सच्चे रिश्ते खून के नहीं होते, बल्कि मोहब्बत और खलूस के होते हैं। जैसा कि मेरे दूसरे शौहर ने मेरे बेटे को अपनाया, सब्र, हिकमत और मुस्बत सोच के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और आखिरकार ज़िंदगी बेहतर हो जाती है।